السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے نمازی کو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں، اور کیسی کیسی سزائیں ان کے لیے قیامت کے دن ملیں گی، اور پھر بعد مرنے کے ملیں گی، اور دنیا میں کتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے نمازوں کو چھوڑنے والا۔ میں نے یہ آپ کو سب کچھ بتایا۔ اب آئیے گا بے نمازی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ملاحظہ فرمائیں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ مسلم شریف، یعنی نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی بے نمازی نماز کو چھوڑنے کے سبب کفر و شرک کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2، حقبہ کیا ہے؟ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص عمدن ایک وقت کی نماز ترک کر دے گا تو اس ایک نماز کے لیے 3000 حقبہ دوزخ میں سزا پائے گا۔ ایک حقبہ 80 برس کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 3 حقبوں کے 2,40,000 برس ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا عذاب 2,40,000 برس تک بنتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کو 2,40,000 برس تک دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ میرے بھائی، گناہوں سے توبہ کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو۔ ترک نماز کے عذاب، یعنی جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق جو شخص نماز صبح ترک کرے گا اس کے رزق میں برکت نہ ہوگی، اور جو ظہر ترک کرے گا اس کے دل سے نور الہی جاتا رہے گا۔ جو عصر کی نماز کو ترک کرے گا اس کے اعضاء میں نیک اعمال کرنے کی قوت باقی نہ رہے گی۔ مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کھانے کا مزہ جاتا رہے گا، اور عشاء کی نماز ترک کرنے والے کو، یعنی چھوڑنے والے کو، دنیا و آخرت میں مومن نہ سمجھا جائے گا۔ بتائیے میرے عزیز، آج ہم کتنی نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، کتنا نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں مومن نہ سمجھا جائے گا۔ اس لیے اے ایمان والو، نماز کی پابندی کرو، نمازوں کے وقت پر ادا کرتے رہو۔ تارک نماز کی سزا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں، رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص اس پر لیٹے ہوئے ہے۔ شخص کے سر پر پتھر مارتا ہے، پتھر دور جا نکلتا ہے اور سر چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ شخص پتھر لینے جاتا ہے کہ اس کا سر پھر صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ یہ دردناک عذاب دیکھ کر فرشتوں سے پوچھا کہ اس شخص کا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا، یہ شخص تارک نماز ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ نماز کو چھوڑنے والا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرعون و حامان کا ساتھ۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بہکی۔ تو اتنے بڑے کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ 15 سزائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ملاحظہ فرمائیں۔
فرمان عالی شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جو نماز کے بارے میں سستی برتے گا اللہ تعالیٰ اس کو 15 قسم کی سزائیں دے گا۔ ان میں 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلنے کے بعد دے گا۔ یہ نماز میں سستی برتنے والے کی سزائیں 15 سزائیں ہیں۔ اب دنیا میں کیا سزائیں اسے ملیں گی یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا کی سزائیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا، یعنی آپ کا چہرہ بدنما ہو جائے گا۔ اسے کسی عمل کا، نمبر 3، اسے کسی عمل کا اجر و ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ میرے عزیز، یہ وہ 6 سزائیں ہیں جو اسے دنیا میں ہی مل جائیں گی جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کے وقت پر ادا کرو۔